ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی, گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی, میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا, گیا, دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں, سخت کڑیاں ہیں اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا, عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے, تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. تو وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے, مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے, بھینس مرے یا زندہ رہے. فجر بھی پڑھنی ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا, چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. سانپ, بچھو وغیرہ جانوروں کو مارنا ثواب ہے کیا؟ سنا ہے کہ سانپ, بچھو, چیل, کوا, چوہا ان کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے. اگر درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کر اس کو مارنا چاہیے؟ اگر نہیں مارتے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ محمد تسلیم اختر, انڈیا سے. بھائی سانپ بچھو کا پتہ ہے آپ کو کہ محلے میں آ گیا اور آپ نے نہیں مارا تو کسی کو کاٹ لے گا, پھر تو سانپ بچھو کو قتل کرنا واجب ہے, کیونکہ نہیں ماریں گے تو وہ لوگوں کو مار دے گا, لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے. تو ایسی صورت میں تو لوگوں کو بچانے کے لیے آپ پر لازم ہے کہ سانپ بچھو کو ماریں. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران اگر سانپ دیکھو تو اسے قتل کر دو. یعنی نماز بھی آپ جاری نہیں رکھ سکتے بلکہ سانپ کو پہلے مارا جائے گا. باقی یہ کہ جنگلوں میں جا کے بلا وجہ سانپوں کے پیچھے پڑ کے مارنا اور بچھوؤں کو تلاش کر کے مارنا یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. اور چوہے کو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے. چوہا جو ہے نا اگر دیکھتے ہی مار دینا تو بس مار دیں چوہے کو اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, باقی دیکھتے ہی مار دینا واجب نہیں ہے. تو اب مجھے نہیں پتہ چوہے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی مارنے کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مار سکتے ہیں, مار دینا چاہیے, نقصان دہ جانور ہے. طاعون کی بیماری بھی چوہے سے پھیلتی ہے اور گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کو فویسقہ کہا ہے, فاسق یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا. تو اس لیے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے. اگر آپ مال سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے. رائے مسئلہ, درخت پیڑ پر کوا بیٹھا ہو تو کیا اپنا کام چھوڑ کے اس کو مار دیں؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ کے درخت پہ اگر کوا بیٹھا ہوا ہے آپ مار کے دیکھیں اور پھر کوے اگر آپ کو چھوڑ دیں تو پھر مجھے بتائیے گا. اور کیونکہ آپ جب ایک کوا ماریں گے تو پھر کوے, آپ نے کوے کو ایک دفعہ مارا تو کوے آپ کو کم از کم 25 دفعہ ماریں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کووں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے. پھر آپ مجھے فون نہیں کریں گے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی کلپ دیکھ کے جناب ایک کوے کو مارا تو کوے نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. تو کووں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. کوا بہت چالاک جانور ہے, میں نے بہت تجربے کیے ہیں, لوگوں کے ذہنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ ایک کوا انہوں نے مارا ہے
پھر اس درخت کے نیچے 6 مہینے تک ان کے لیے گزرنا محال ہو گیا. جب بھی گزرتے تھے کوے کی پوری فوج آ کے ان پہ فضائی حملے کرتی تھی. تو کوے سے جو ہے نا ایئر اٹیک کرتا ہے, بڑا خطرناک. کووں سے پنگا نہ لیں. اور کوے کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا, وہ اپنا آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. یہ چوہے تو کچھ کہہ رہے ہیں نا, نقصان